خیریت ہے شاہ، آپ اتنی گہری سوچ میں میرے سوا کسے سوچ رہے ہیں؟ میرب سر پر حجاب کیے ہوئے دوپٹے کو کھولتے ہوئے رومان شاہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کسی کو نہیں، شاہ کی اتنی جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی میرب کے علاوہ کسی کو بھی سوچے؟ شاہ نے میرب کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی نرمی سے اپنے سینے پر لٹا لیا۔ تو پھر بتائیں کہ آپ صبح صبح اتنی گہری سوچ میں کیوں تھے؟ میرب نے شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بٹنوں سے کھیلتے ہوئے کہا، میرا اصل میں ہمارے ترکی والے پروجیکٹ میں کوئی ٹانگ اڑا رہا ہے اور ہمارے بزنس کے لیے یہ ڈیل بے حد ضروری ہے۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ میرب نے رومان شاہ کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے پوچھا۔ تو اس کے لیے مجھے ترکی جانا پڑے گا، رومان شاہ نے دانتوں تلے زبان کو دباتے ہوئے کہا۔ اسے آئیڈیا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ تو کیا آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر جائیں گے؟ میرب رومان شاہ کے سینے سے سر اٹھاتی ہوئی جلدی سے بولی، میری جان مجبوری ہے، اگر نہیں جاؤں گا تو بزنس میں بہت گھاٹا ہو جائے گا۔ شاہ نے میرب کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا کیا ہوگا اور کیا نہیں، مگر آپ مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ میری جان، اگر تمہاری کنڈیشن سفر کے لائق ہوتی تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا، مگر تمہیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر نے غیر ضروری سفر سے تمہیں منع کیا ہے، تو اب ہم اپنے بچے کے ساتھ رسک تو نہیں لے سکتے۔ میرا جانا بھی بہت ضروری ہے، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں 1-2 دن کے اندر ہی اپنا کام نپٹا کر واپس آ جاؤں گا۔ میرب اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، وہ غصے سے شاہ کی کوئی بھی بات سننا نہیں چاہ رہی تھی۔ میرب کو غصے سے جاتا ہوا دیکھ کر شاہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ شاہ نے جاتے ہوئے میرب کی کلائی کو پکڑ کر اسے اپنے باہوں کی سخت گرفت میں لے کر زبردستی اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری جان، کیوں میرا جانا تم مشکل کر رہی ہو؟ قسم سے میں تمہیں خود بھی اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، مگر یار مجبوری ہے، میری جان سمجھنے کی کوشش کرو، ہمارے بچے کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے اس کے پاپا کا کام تو کرنا پڑے گا نا۔ ٹھیک ہے، چلے جائیے گا، مگر یہ صبح صبح آپ میرا موڈ خراب مت کریں۔ میرب روتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر پلکیں جھکائے ہوئے بولی۔ وہ میرب کے ساتھ شرارتوں میں مصروف ہو گیا کہ اچانک دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ وہ بیزاری سے بولا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، بڑی بی بی جی ناشتے کی ٹیبل پر آپ کو اور بھابھی کو بلا رہی ہیں۔ نوکرانی پیغام پہنچا کر جا چکی تھی۔ السلام علیکم امی جان۔ رومان شاہ ناشتے کی ٹیبل پر آتے ہی سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح اپنی امی جان کے سامنے سر جھکاتے ہوئے ادب سے بولا، وعلیکم السلام، میرے ٹیبل کی رونق آ گئی۔ رومان شاہ اور میرب کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولی، السلام علیکم امی جان۔ میرب نے بھی اپنی ساس کے آگے سر جھکاتے ہوئے ادب کا مظاہرہ کیا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بیٹی، آپ کیسی طبیعت ہے؟ بڑی شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، امی جان طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر میرب کو اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس لیے نظر جھکائے ہوئے چپ سی ہو گئی تھی۔ میرب کی شرماہٹ اور چپی دیکھ کر میرب کی ساس اور اس کی دونوں جٹھانیاں جو پاس ہی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی ناشتہ کر رہی تھیں ہنسنے لگیں۔ پریشان مت ہو بیٹا، پریگنینسی میں اس طرح کی طبیعت ہو جاتی ہے، تم گھبراؤ نہیں اور اچھی ڈائٹ لینے کی کوشش کیا کرو، میرب کی ساس نے بڑے پیار سے کہا۔ میرب نے ہاں میں سر کو ہلا کر جی کہا۔ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے سب افراد بہت خوش تھے سوائے مہک کے۔ ناشتہ کرتی ہوئی مہک کے گلے میں ڈبل روٹی کا سلائس پھنسنے لگا تھا میرب کو اس طرح سے خوش دیکھ کر، اوپر سے رومان شاہ کی نظریں جو میرب پر صدقے واری جا رہی تھیں، یہ دیکھ کر مہک کے دل میں حسد اور جلن تھی میرب کے لیے۔ رومان شاہ کی محبت بھری نظریں جلتی ہوئی آگ پر تیل کا کام کر رہی تھیں۔ رومان شاہ ناشتہ کرتے ہوئے ساتھ بیٹھے ہوئے میرب کو بار بار ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کتنے دنوں کے بعد دیکھ رہا ہے، اور مہک کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرب کو وہاں سے اٹھا کر اس جگہ پر خود پرجمان ہو جائے۔ اور آگ تو مہک کے وجود میں غصے کی آگ تو اس وقت لگی جب مہک کی نظر رومان شاہ کے ہاتھ پر پڑی۔ رومان شاہ نے سب کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے مصروف پا کر ٹیبل کے نیچے سے میرب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ بس پھر تو مہک کی جلن اس کے آپے سے باہر ہونے لگی۔ کرسی کو ایک دم سے پیچھے دھکیلتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے روم کی جانب تیزی سے جا رہی تھی، جبکہ اس کی امی نے پیچھے سے آواز دے کے پوچھا بھی کہ مہک کیا ہوا ہے، تو مہک نے بنا پلٹے بنا جواب دیے ہی بدتمیزی کی طرح چلتی چلی گئی۔
टेबल पर बैठे हुए किसी भी फर्द को ये पता नहीं था कि महक क्यों इस तरह से आग बगोला होकर उड़ गई है, जबकि रुमान शाह को अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि महक को क्या हुआ है। मगर इसकी बला से महक जाए भाड़ में, इसे कौन सा महक से कोई लेना देना था। वो तो अपने महबूब का हाथ अपने हाथों में लिए इसे पकड़े बैठा हुआ था। ये 1-2 दिन की दूरी रुमान शाह के लिए भी काटने को दौड़ रही थी। अम्मी जान, मैं ज़रूरी काम से तुर्की जा रहा हूँ। मेरी सुबह 4 बजे की फ़्लाइट है, तो मैं अपने रूम में ही आराम करूँगा, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन मेरे लिए काफ़ी बिज़ी रहेंगे। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिएगा कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जी बेटा, आप जाओ और आराम करो और खैरियत से जाना। मैं सुबह 4 बजे तुम्हें जगा दूँगी। नहीं अम्मी जान, चला जाऊँगा, आप बेफ़िक्र रहें। मैं अलार्म लगाकर सोऊँगा। ठीक है बेटा, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो तुम आराम करो जाकर, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। रुमान शाह अपनी माँ से प्यार लेकर मीरब को साथ आने का इशारा करते हुए अपने रूम की जानिब चल दिया। मिरहा प्लेन में बैठते ही कुछ देर बाद सो गई। शाहमीर, जो मिरहा से बातें कर रहा था, मिरहा का जवाब ना पाकर इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। मिरहा को आराम से सोते हुए देखकर मुस्कुरा दिया। ठीक है बेटा, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो तुम आराम करो जाकर, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। रुमान शाह अपनी माँ से प्यार लेकर मीरब को साथ आने का इशारा करते हुए अपने रूम की जानिब चल दिया। मिरहा प्लेन में बैठते ही कुछ देर बाद सो गई। शाहमीर, जो मिरहा से बातें कर रहा था, मिरहा का जवाब ना पाकर इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। मिरहा को आराम से सोते हुए देखकर मुस्कुरा दिया और शरारती लबों से मुस्कुराता हुआ मिरहा के कंधे पर हाथ रखकर इसके लटके हुए अनकंफर्टेबल सर को अपने कंधे पर आरामदेह पोजीशन में रखते हुए मुस्कुरा दिया। ये मर क्यों नहीं जाती? क्यों आ गई है ये मेरे और रोमियो के बीच में? अल्लाह मियाँ, हो गई मुझसे एक गलती रोमियो को छोड़कर, मगर इसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। महक कमरे में आकर बेड पर पड़े हुए तकियों को ज़मीन पर पटकते हुए अपना गुस्सा निकाल रही थी और साथ में खुद को बेकसूर और मजलूम समझकर रब से शिकवे और शिकायतें कर रही थी। रोमियो मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। मीरब, मैं बहुत जल्द तुमसे रोमियो को वापस छीन लूँगी। तुम जब मेरे रोमियो के साथ इस तरह से घूमती हो और वो तुम्हें मोहब्बत भरी नज़रों से देखता है, मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँ। महक लफ्ज़ों को चबा चबा कर रूम में अकेली ही बकवास किए जा रही थी। मीरब बहुत सुकून से सो रही थी। रुमान शाह खामोशी से उठा और अपनी तैयारी आहिस्ता आहिस्ता करने लगा कि कहीं मीरब की आंख न खुल जाए। वो मीरब को परेशान नहीं करना चाहता था। तैयार होकर वो मीरब के पास आया और उसने उसके माथे पर बहुत प्यार से बुसा दिया। फिर ब्लैंकेट के ऊपर से ही मीरब के पेट पर अपने लब रखकर इस नन्हे से आने वाले वजूद को महसूस करते हुए शाह के दिल ने एक नए एहसास को महसूस किया था। 2 पल को शाह यही लगा कि इसके लब सचमुच सामने पड़े हुए अपने बच्चे की नाजुक से खूबसूरत चेहरे पर हैं। यह एहसास इतना खूबसूरत था तो वो ये सोच कर मुस्कुरा रहा था कि जब वो दुनिया में आएगा तो कितनी खुशी महसूस होगी। वो बड़ी एहतियात से पीछे हुआ और अपनी तैयारी करके बिना आवाज़ के कमरे से निकल गया, क्योंकि वो मीरब को नींद से बेदार नहीं करना चाहता था और ना ही जाते हुए इसका अफसरदा चेहरा देखना चाहता था। इस वक्त इसके चेहरे पर जितना सुकून था, शायद इसी सुकून को अपनी आंखों में समाये हुए तुर्की जा रहा था। आमिर मिरहा को लेकर गांव की हुदूद में दाखिल हो चुका था। इसकी जीप कच्चे पक्के रास्तों से होती हुई गांव की जानिब रवा दवा थी। पीछे नफरी का डाला भी आ रहा था, जो शामिर की सिक्योरिटी के लिए था। वैसे तो शामिर को गांव से बाहर शहर में एक अच्छा सरकारी घर दिया गया था, मगर शामिर ने खुद ही गांव में रहने का फैसला किया था ताकि वो गरीब किसानों की ढाल बन सके। वो हर वक्त गांव में रहकर अच्छी तरह से इनकी हिफाजत भी कर सकता था। शामिर एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर था, इसलिए इसका ट्रांसफ़र यहाँ किया गया था। मिरहा को एक बात बहुत अजीब लगी। अक्सर लोग पुलिस को देखकर डर जाया करते थे, मगर यहाँ पुलिस को देखकर लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी चमक और खुशी नजर आ रही थी। मीर, ये लोग पुलिस को देखकर इतना खुश क्यों हो रहे हैं? मिरहा ने हैरानी से लोगों के चेहरे को देखकर कहा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला इस काबिज जमींदार के डर से टिकता नहीं है, और जो टिकते हैं वो रिश्वत लेकर इनके कुत्ते बन जाते हैं और इन बेचारे किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। इन लोगों को बहुत देर से हुकूमत ने ये लारा लगा रखा है कि यहाँ पर एएसपी शामिर मलिक का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, मगर मैं आसिम वाले केस में फंसा हुआ था।
تو میرا ٹرانسفر رکا ہوا تھا، اس لیے آج ان کو میرے آنے کی بہت خوشی ہے۔ شاہ زیب رومان شاہ اور احمد سے سخت ناراض ہوا بیٹھا تھا۔ احمد اسے منا رہا تھا کہ ہم منگنی میں مجبوری میں نہیں آ سکے۔ شاہ زیب بولا، اب میں بھی تیری منگنی میں نہیں آؤں گا۔ ارے یار پہلے منگنی تو ہونے دے۔ اچھا بتاؤ کوئی لڑکی نظر میں ہے تو پہلے تو تمہاری منگنی کروا دیتے ہیں۔ شاہ زیب نے ہنستے ہوئے اس کی ٹھنڈی ہائے کا جواب دیا تھا۔ لڑکی تو ہے یار میری نظر میں، مگر اس کے لیے بھی رومان شاہ کا ماننا ضروری ہے۔ اس نے فی الحال مجھے کوئی لفٹ ہی نہیں کروائی۔ یعنی کہ سچ میں تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ شاہ زیب نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ ہاں یار لڑکی تو ہے، احمد نے مسکراتے ہوئے چہرے پہ جواب دیا۔ کون ہے؟ رومان شاہ اس کو کیسے جانتا ہے؟ ساری بات فٹافٹ بتاؤ کمینے، میں تم لوگوں کو پل پل کی خبر پہنچاتا ہوں اور بغیر تو تم دونوں نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ شاہ زیب نے چٹکی بجاتے ہوئے ساری انفارمیشن فٹافٹ سے بتانے کو کہا۔ یار کچھ کنفرم ہوتا تو بتاتا نا۔ رومان شاہ اس لیے جانتا ہے کیونکہ وہ اسی کی کزن ہے۔ آئی تھنک تم اس کے تایا کی بیٹی مہک کی بات کر رہے ہو۔ ہاں بالکل صحیح پہچانا، مجھے وہ کافی اچھی لگتی تھی اور گھر والوں کا بھی شادی کے لیے کافی دباؤ ہے، تو میں نے رومان شاہ سے بات کی تھی، مگر اس نے کچھ خاص رسپانس نہیں دیا۔ یار رومان شاہ کو منانا کون سا مشکل کام ہے، اس کو واپس آنے دو، مل کر دونوں سے بات کریں گے۔ بس تم یہ دعا کرو کہ وہ لڑکی راضی ہو جائے۔ تم نے کون سا رومان شاہ سے شادی کرنی ہے جو رومان کا ماننا لازم ہے؟ اس کو تو ہم منا لیں گے، مسئلہ تو لڑکی کا ہے، اس کا ماننا ضروری ہے۔ شاہ زیب بہت ایکسائٹڈ ہو کر بولا تھا۔ گاؤں میں پہنچتے پہنچتے شامیر اور میرا کو شام ہو گئی تھی۔ راستے میں کھانا وغیرہ تو کھا کر آئے تھے، اس لیے ان کو کوئی خاص بھوک نہیں تھی، اور گاؤں والوں نے بہت خوشی دلی سے خالص دودھ میں چائے بنا کر بھیجی تھی اور ساتھ میں دیسی انڈے بوائل کر کے بھجوائے تھے۔ گاؤں والوں نے کھانے کے لیے بہت کہا تھا، مگر شامیر نے انکار کر دیا کیونکہ شامیر اور میرا دونوں کو ہی بھوک نہیں تھی، اور شامیر کو اس وقت سے مہمان نوازی کروانا پسند بھی نہیں تھا۔ یہ تو صرف گاؤں والوں کی محبت کے لیے اس نے چائے اور انڈے وغیرہ لے لیے تھے۔ گاؤں میں جو گھر ان کو رکنے کے لیے ملا تھا صاف ستھرا اور چھوٹا سا ایک گھر تھا، جس میں ایک ہی کمرہ اور سامنے چھوٹا سا برآمدہ بنا ہوا تھا۔ کچا مکان تھا اور صحن میں واش روم اور ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا۔ کمرے کے اندر 2 چارپائیاں رکھی ہوئی تھی جو گاؤں کے سٹائل میں ہی الگ الگ رکھ کر ان پر خوبصورت سی پنجابی دریاں بچھائی گئی تھیں۔ 2 سفید کلر کے تکیے رکھے ہوئے تھے جن پر بہت خوبصورت سے ہاتھ کی امبرائڈری ہوئی تھی۔ بستر بالکل صاف ستھرے اور نیو تھے۔ گاؤں والوں کی نفاست اور محبت گھر کی صفائی ستھرائی میں نظر آ رہی تھی۔ میں بہت تھک گئی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے منہ ہاتھ دھونا ہے، میرا نے شامیر سے کہا۔ ہاں جی چلو، تمہیں ہینڈ پمپ پر منہ دھلواتا ہوں۔ شامیر نے خود ہینڈ پمپ چلاتے ہوئے میرا کا منہ دھلوایا۔ میر موسم خراب ہو رہا ہے نا؟ آسمان پر گھنے بادل دیکھ کر میرا نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہوائیں بھی کافی تیز چل رہی تھیں، تو ہینڈ پمپ سے منہ ہاتھ دھونے کے بعد میرا کو سردی کا احساس ہونے لگا تھا۔ گاؤں کی آب و ہوا کافی ٹھنڈی تھی، اوپر سے بارش کا موسم اور تیز ہوائیں۔ میرا شامیر کے ساتھ جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے کمرے میں واپس چلی آئی، کیونکہ باہر ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی، مگر صحن سے روم میں آتے آتے ایک دم سے شروع ہوئی بوندا باندی سے ان کے کپڑے کافی نم ہو گئے تھے۔ شامیر نے دونوں کے بیگ اوپن کیے اور اپنے اپنے کپڑے نکال لیے۔ اب مسئلہ تھا چینج کرنے کا، کیونکہ یہاں واش روم تو تھی نہیں، تو جس سے جا کر وہ چینج کر لیتے۔ واش روم تو صحن میں تھا اور وہاں پر بارش ہو رہی تھی، اور واش روم پوری طرح سے اوپن تھا، اس لیے باہر جانے کا مطلب تھا اور بھی بھیگ جانا، تو ایسے میں وہ باہر جانے والی غلطی تو نہیں کر سکتے تھے۔ بارش میں بھی تیزی آنے لگی تھی۔ میر مجھے کپڑے چینج کرنے ہیں، میرا نے کپڑے ہاتھ میں لیے ہوئے بڑی مدھم سی آواز میں کہا۔ کپڑے تو مجھے بھی چینج کرنے ہیں۔ شاہ میر کو میرا کی بات کا مطلب تو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا تھا، مگر وہ مسکراتے ہوئے منہ بنا کر معصومیت سے بولا، جیسے اسے پتہ ہی نہ چلا ہو کہ میرا کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میر میرا مطلب ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے اور روم میں کپڑے کیسے بدل سکتی ہوں، میرا نے نظر جھکاتے ہوئے کہا۔ میر سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کے سامنے کپڑے کیسے بدل سکتی ہوں؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تم میرے سامنے کپڑے چینج کر سکتی ہو؟ سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، میں آپ کے سامنے کپڑے نہیں بدل سکتی، میرا نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔
مگر میڈم باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، میں بیچارہ بندہ بارش میں کہاں جاؤں، تم ہی بتاؤ۔ اب اس کی بار شاہ میر نے مسکراتے ہوئے سیریس کہا تھا۔ سچ میں باہر بہت بارش ہو رہی تھی۔ آپ باہر والے روم میں چلے جائیں۔ میرا روم کے آگے چھوٹے سے چھجے کو برآمدے کی بات کر رہی تھی، جس کے چاروں طرف کوئی دیوار نہیں تھی، اس لیے سیدھی بارش چاروں طرف سے اندر ہی آ رہی تھی۔ میرا تم نے باہر دیکھا ہے وہ روم نہیں ہے، کیونکہ روم کے چاروں طرف دیواریں ہوتی ہیں، مگر باہر تمہارے کہنے کے مطابق جو روم ہے اس کے چاروں طرف سے بارش کی بوچھاڑ آ رہی ہے اندر۔ تو ٹھیک ہے، میں چینج کیے بنا ہی سو جاتی ہوں۔ میرا نے اپنا سلوشن خود ہی نکال لیا۔ پاگل لڑکی، بیمار ہونے کا ارادہ ہے؟ ابھی شامیر بات کر ہی رہا تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ گاؤں میں اکثر ایسا ہی ہوتا تھا، بارش ہوتے ہی لائٹ چلی جاتی ہے۔ لیجیے، اب تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اب تو تم روم میں کپڑے بدل سکتی ہو۔ لائٹ جانے پر شامیر نے میرا کی پرابلم کا حل نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ایسے ہی سو جاتی ہوں۔ میرا، چپ چاپ کپڑے چینج کرو۔ اگر گیلے کپڑوں کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، اب کی بار شاہ میر نے تھوڑا سختی سے کہا تھا۔ مگر میر، آپ کے سامنے کیسے؟ میری جان، روم میں جتنا اندھیرا ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں کوئی ایلین ہوں جو مجھے اندھیرے میں کچھ نظر آ رہا ہوگا؟ شاہ میر نے اس کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے میں اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں۔ نہیں، آپ اپنا منہ بھی دوسری طرف کر کے رکھنا۔ میرا نے اپنی سیکیورٹی تھوڑی اور بڑھا دی تھی، اور آپ کو قسم ہے آپ نے آنکھیں کھولی ہوں تو۔ اوکے بابا، تم آرام سے کپڑے چینج کرو، اور یقین رکھو تمہارا شوہر بہت ایماندار آفیسر ہے، بے ایمانی نہیں کرے گا۔ وہ دوسری طرف رخ کیے ہوئے میرا کے حکم کے مطابق بند آنکھیں کر کے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوا سوچ کر اندھیرے میں مسکرا رہا تھا۔ مگر رات کی تاریکی نے اور بجلی کی کڑک نے دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا۔ میرا جو بہت ڈری ہوئی تھی وہ شامیر کی بہاؤں میں آ کے بہت سکون محسوس کر رہی تھی، اور شامیر نے اس کی اجازت محسوس کرتے ہوئے اپنے سارے فرض ادا کیے اور اپنے حق لیے اس سے، اور اسی طرح رات آرام سے اور خاموشی سے گزرتی چلی گئی۔ شامیر اپنی محبتیں میرا پر نچھاور کرتا رہا اور میرا اس سے اس کی محبتیں وصول کرتی رہی۔ کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی آنکھ تو تب کھلی جب باہر سے آتی ہوئی ہلکی ہلکی روشنی نے اسے خوش آمدید کہا۔ آج وہ اپنے شوہر کی محبت میں پوری طرح سے رنگ چکی تھی۔ میرا نے جب نیند کی خماری سے جاگتے ہوئے آنکھیں کھولی تو خود پر وزن محسوس کرتے ہوئے اپنے اوپر دیکھا۔ وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ پیاس کی شدت سے میرب کی آنکھ فجر کی اذان پر خود بخود کھل گئی تھی۔ میرب نیند کی خماری میں آنکھیں ملتی ہوئی بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بے اختیار اس کی نظر شاہ کی جگہ پر گئی تھی جو خالی تھی۔ اس کی نظر جلدی سے سامنے لگی ہوئی گھڑی پر گئی جو اس وقت صبح کے 4 بجا رہی تھی۔ مطلب میں اتنی گہری نیند میں سو رہی تھی کہ مجھے شاہ کے جانے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میرب کا چہرہ ایک دم سے مرجھا گیا تھا۔ میرب نے شاہ سے بات کرنے کے لیے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا تو اس کی نظر فون کے نیچے پڑے ہوئے پیپر پر گئی۔ اس نے فون پر چھوڑ کر پیپر اٹھا لیا جس پر شاہ کی تحریر تھی۔ السلام علیکم شاہ، مجھے پتا تھا میری جان اٹھتے ہی سب سے پہلے مجھ سے بات کرنے کے لیے فون اٹھائے گی، مگر میں اس وقت فلائٹ پر ہوں تو میں فون نہیں اٹھا پاؤں گا، تو جانے شاہ تم نے پریشان نہیں ہونا اور اسٹریس بھی بالکل نہیں لینا، اپنا اور ہمارے بیبی کا بہت خیال رکھنا ہے۔ یہ تمہارے شاہ کا حکم ہے۔ میں نے تمہارے لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے، تمہارے فون میں سیف ہے، اس کو دیکھ لینا، کیونکہ تمہارے لیے یہ 2-3 گھنٹے بہت مشکل ہوں گے، تو تم میری ویڈیو دیکھ کر تم اور بیبی مجھے اپنے پاس ہی محسوس کرنا، اور اپنے دل کے سکون کے لیے میں تمہاری سوئی ہوئی ویڈیو بنا کر لے آیا ہوں، جسے دیکھ کر میں اپنے دل کو سکون دوں گا، اور جیسے ہی پلین لینڈ ہوگا میں تم سے بات کروں گا، اور اٹھتے ہی تم نے اورنج جوس پینا ہے اور اچھے سے ناشتہ بھی کرنا ہے، اور میڈیسن لے کر اپنے روم میں ہی اچھے سے آرام کرنا ہے، اور مہک سے تو بہت زیادہ دور رہنا۔ آئی لو یو جانے شاہ۔ میرا پڑھ کر بہت خوش ہو گئی۔ شاہ کی فکر محبت بھری باتوں سے اس کے دل نے ایک زور کی بیٹ مس کی تھی۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا اپنا فون اٹھا کر شاہ کی ویڈیو اوپن کی۔ وہ ویڈیو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، شاہ آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ میری جان ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ میں خود کو کتنی خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے نصیب میں لکھا ہے۔ چچی جان، میرا ناشتہ کرنے کے لیے ٹیبل پر کیوں نہیں آئی؟
آج اس کا میاں گھر نہیں ہے تو کیا وہ بھی ناشتہ کرنے کے لیے روم سے باہر نہیں نکلے گی؟ مہک کو صبح اٹھ کر پتہ چلا تھا کہ رومان شاہ 2-3 دن کے لیے ترکی گیا ہے۔ سب لوگ بیٹھے آرام سے ناشتہ کر رہے تھے مگر وہ میرب کو ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ رومان شاہ کے ہوتے ہوئے تو وہ میرب سے بات تک نہیں کر سکتی تھی۔ اسے تنگ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رومان شاہ کے غیر موجودگی میں اسے ایک زبردست موقع ملا تھا جو وہ ضائع کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے میرب کو ٹارچر کرنے کے لیے اپنے جلتے ہوئے دل کو سکون پہنچانا تھا۔ مہک بیٹا، تم میرب کی فکر نہ کرو، روم میں رہے یا روم کے باہر، یہ اس کا اپنا گھر ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرب کی ساس نے بڑے اچھے الفاظوں میں مہک کو میرب سے دور رہنے اور اس کی زندگی میں مداخلت کرنے سے منع کیا۔ چچی جان، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں تو صرف اس کی فکر کر رہی تھی کیونکہ رومان گھر پر نہیں ہے تو کہیں وہ بور نہ ہو جائے۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اس کو کمپنی دینے کے لیے کچھ دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھ جاتی ہوں۔ زہر سے بھری ہوئی مہک نے میٹھے لہجے میں کہا۔ نہیں بیٹا، وہ بالکل بور نہیں ہوگی کیونکہ رومان اسے بور ہونے ہی نہیں دے گا۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا تو وہ میرب کو فون کر لے گا اور جب تک وہ وہاں پر رہے گا وہ مسلسل میرب کو اپنی کمپنی اچھے سے دیتا رہے گا۔ ویسے بھی میرب کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے تو رومان نے خود ہی اسے کہا ہے کہ وہ روم میں آرام کرے۔ رومان شاہ نے رات کو اپنی ماں کو بھی یہ تاکید کر دی تھی کہ میرب کو مہک سے دور ہی رکھا جائے، اس لیے وہ ہر بات کا دو ٹوک جواب دے رہی تھی۔ مگر چچی جان، وہ ناشتے کے لیے تو ٹیبل پر آئے گی نا؟ مہک کو کہیں چین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح میرب تک رسائی حاصل کرے۔ میں نے اس کا ناشتہ روم میں بھجوا دیا ہے، باقی اسے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں ہوں نا، میں دیکھ لوں گی۔ مہک کی چچی اچھے لہجے سے اس کی بے عزتی کر کے اسے میرب سے دور رہنے کا ہی کہہ رہی تھی۔ مہک شاید ابھی کچھ اور بولتی مگر ماں کی آنکھ کی گھوری ڈالنے پر چپ ہو کر ناشتہ کرنے لگی، مگر اب بھی اس کے شیطانی دماغ میں کچھ نہ کچھ تو ضرور چل رہا تھا۔ میرب کب سے شاہ کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ شاہ کو سوچتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹی ہوئی جب اس کے کان میں موبائل کی رنگ ٹون سنائی دی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر پاس پڑا ہوا موبائل فون اٹھایا۔ فون اسکرین پر شاہ کا نام اور اس کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ میرب کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی، اس کے لب مسکرا دیے۔ کچھ دیر پہلے مرجھائے ہوئے چہرے پر اب خوشی سے اس کے گال بلش کرنے لگے تھے، مانو جیسے شاہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا ہو۔ السلام علیکم میری جان، میرے دل کی دھڑکن، مائی لو، کیسی ہو؟ وہ ویڈیو کال پر اٹھاتے ہی شاہ نے ایک ساتھ میرب کی تعریف میں سارے الفاظ کہے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک سے پہنچ گئے؟ وہ کھلکھلاتے چہرے سے مسکرا کر صرف اتنا ہی بولی۔ جی میری جان، میں بالکل ٹھیک سے پہنچ گیا ہوں، اور امی جان سے بات کرنے کے بعد سب سے پہلا فون وعدے کے مطابق میں نے اپنی جان کو ہی کیا ہے۔ ابھی تم دیکھ سکتی ہو کہ میں ایئرپورٹ پر ہی کھڑا ہوں۔ شاہ، آپ جلدی سے اپنا کام ختم کر کے واپس آ جائیں، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ میری جان، میں جلد از جلد اپنا کام ختم کر کے تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ ابھی تو میں نے لینڈ کیا ہے اور میری جان مجھے واپس آنے کا بھی بولنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ اپنے آتشی لبوں سے بڑے دلکش انداز سے مسکرایا تھا۔ شاہ، آپ اپنے ہوٹل پہنچے، میں امی جان سے کہتی ہوں کہ آپ پر دعائیں پڑھ کر پھونکیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو لڑکیوں اور حاسدوں کی نظروں سے بچا کے رکھے۔ شاباش، میرے آنے تک تم دونوں ساس بہو نے یہی کام کرنا، مسکراتے ہوئے کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ رومان شاہ استنبول کے ایک مشہور ہوٹل میں رکا تھا جہاں پر زیادہ تر مشہور بزنس مین میٹنگز کے لیے آتے تھے۔ وہ ابھی ہوٹل میں آ کر چیک آؤٹ ہوا تھا کہ شاہزیب کی کال آ رہی تھی۔ سلام دعا کے بعد شاہزیب نے رات کے فنکشن کے لیے رومان شاہ کی امی اور میرب اور بھابھی کو خاص انوائٹ کرتے ہوئے آنے کا کہا۔ شاہزیب، امی جان تو آ جائیں گی مگر میرب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں یہاں پر اس کے ساتھ بھی نہیں ہوں تو وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گی۔ رومان شاہ میرب کو بھیجنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ رومان یار، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ایک تو تم خود میری منگنی میں شامل نہیں ہو رہے اور اب تم بھابھی کو آنے سے بھی منع کر رہے ہو۔ شاہزیب کو برا لگا رومان شاہ کا ایکسکیوز دینا۔ ہر خوشی ہر غم میں شاہزیب اور احمد اس کے ساتھ کھڑے رہے تھے تو رومان شاہ ان کی خوشیوں میں پیچھے کیسے ہٹ سکتا تھا۔ ہم بھابھی کا پورا خیال رکھیں گے، جب مجھے لگے گا کہ بھابھی کمفرٹیبل نہیں ہے میں فوراً اسے بھابھی کے، مگر تمہاری غیر موجودگی میں پلیز یار بھابھی کو تو بھیج دو، کیونکہ میری امی جان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی بھابھی کو لانے سے منع کیا، اس لیے تو میں نے تمہیں کال کی ہے۔ شاہزیب اس سے پہلے رومان شاہ کی ماں سے بات کر چکا تھا اور انہوں نے میرب کو لانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی پوزیسو پن سے اچھی طرح واقف تھیں
اوکے یار ٹھیک ہے، مگر پلیز اب اپنی بھابھی کا پورا خیال رکھنا۔ جب وہ انکمفرٹیبل فیل کرے تو اسے انسسٹ مت کرنا اور اسے فوراً گھر واپس بھجوا دینا۔ رومان شاہ نے شہزیب کا دل رکھتے ہوئے حامی تو بھر لی تھی، مگر پتہ نہیں رومان شاہ کا دل کیوں اندر سے بہت گھبرا رہا تھا میرب کو یوں اپنے بغیر اکیلے بھیجتے ہوئے۔ حالانکہ بظاہر اسے کچھ بھی غلط محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ساتھ میں امی جان تھیں اور اسے پتہ تھا کہ شہزیب اور اس کے گھر والے میرب کی صحت کے لحاظ سے اسے بہترین ماحول فراہم کریں گے، مگر رومان شاہ اپنے اندر کی گھبراہٹ کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔